اچھا، کبھی سوچا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ صرف 30 دنوں میں نا کوئی انسان اپنے آپ کو مطلب اپنی کمزوریوں کو بالکل ختم کر دے اور ایک نیا زیادہ آپ کہیں طاقتور ورژن بنا لے اپنا؟ 30 دن میں یہ تو بڑی بات لگتی ہے۔ ہاں، اور نیپولین ہل کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے، بالکل ممکن ہے، اور اس کا طریقہ وہ کہتے ہیں آئینے میں ہے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے ایک خاص طرح سے بات کرنے میں۔ اچھا۔ آج ہم نا ایک یوٹیوب ویڈیو ٹرانسکرپٹ دیکھ رہے ہیں، نیپولین ہل کی حکمت پر مبنی ہے، اور یہ ایک بڑی آپ کہہ لیں طاقتور تکنیک بتاتی ہے۔ صحیح۔ تو ہمارا مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو روز کی خود کلامی ہے نا، اور کچھ خاص اعلانات اور ایک بالکل واضح مقصد، یہ کیسے صرف سوچ نہیں پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ یہ صرف بہتری کی بات نہیں ہے، یہ تو جیسے ایک جنگ ہے اپنی کمزوریوں کے خلاف، روحانی جنگ۔ وہ ویڈیو شروع ہی ایک سوال سے ہوتی ہے، بڑا چونکانے والا۔ رک جائیں، آئینے کے پاس جائیں، اپنی آنکھوں میں دیکھیں کہ آپ کو وہ شخص پسند ہے جو آپ کو واپس دیکھ رہا ہے؟ یہ تو ہاں، یہ سیدھا دل پہ لگتا ہے سوال، اور یہی اصل نقطہ ہے۔ دیکھیں، بنیادی خیال یہ ہے کہ کمزوری کوئی قسمت کی خرابی نہیں ہے، یہ وہ خود فریبی ہے جسے ہم آپ کہہ لیں پالتے رہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ خود فریبی؟ جی، اصل دشمن کوئی باہر نہیں بیٹھا، وہ آئینے میں ہی ہے، اپنا ہی عکس، وہ کمزور حصہ جو بہانے بناتا ہے، کام ٹالتا ہے، آرام کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ صحیح۔ تو اس ذریعے کے مطابق پہلا قدم ہے اس کمزور ورژن کے خلاف اعلان جنگ۔ اعلان جنگ اپنے خلاف؟ بالکل، اس کی ساری عادتیں، وہ ٹال مٹول، ڈر، منفی سوچ، ان سب کو لکھیں اور روز خود سے عہد کریں کہ اس ورژن کو دفن کرنا ہے آج سے۔ واہ! تو یہ صرف جاننا نہیں بلکہ اسے ختم کرنا ہے، ایکشن لینا۔ تو یہیں پر وہ روزانہ آئینے کا اعلان والی بات آتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے پھر؟ صرف اچھی باتیں بولنا؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک پورا سسٹم ہے، خود کو ری پروگرام کرنے کا۔ ری پروگرام؟ جی، یہ آپ کی سوچ بدلتا ہے، آپ کے بولنے کا انداز، آپ کے کام کرنے کا طریقہ، سب کچھ۔ یہ ایک اندرونی لڑائی ہے جہاں آپ شعوری طور پر جان بوجھ کر پرانے آپ کو ہٹا کر نیا طاقتور آپ بناتے ہیں، اور اس کی بنیاد کچھ خاص مشقیں ہیں۔ اچھا، تو وہ مشقیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے کہا آئینے والی مشق۔ روز آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس طرح بولیں جیسے آپ وہ بن چکے ہیں جو بننا چاہتے ہیں۔ بالکل، یہی ہے۔ یہ سوچنا ہی کتنا پاورفل ہے کہ خود کو بنتا ہوا دیکھنا اور بولنا۔ جی ہاں، اور دوسری مشق اسی سے جڑی ہے۔ جو منفی باتیں ہم خود سے کرتے ہیں نا، ہاں، وہ تو بہت ہوتی ہیں۔ ان کو بدلنا ہے، طاقتور مثبت اقرار سے، ڈیکلریشنز، ایفرمیشنز جنہیں کہتے ہیں۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ میں اچھا ہوں، ذریعہ کہتا ہے کہ خاص طاقتور جملے ہوں، جیسے میں اپنے دماغ کا معمار ہوں، یا میرا کمزور ورژن آج مرتا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت شدید قسم کے جملے ہیں۔ بالکل، اور یہاں دو چیزیں بہت اہم ہیں، تکرار یعنی روزانہ دہرانا، اور یقین، پورا ایمان کہ یہ سچ ہے۔ وہ لنکن کی مثال بھی دیتے ہیں کہ کیسے انہوں نے فیصلہ کیا اور پھر خود کو تیار کیا۔ یہ امید نہیں، یہ پکا ارادہ ہے۔ سمجھ گیا۔ تو پہلے آئینے میں پہچانا، پھر طاقتور الفاظ سے نئی حقیقت بنائی۔ لیکن یہ سب کسی مقصد کے بغیر تو نہیں ہوگا۔ تیسری مشق شاید یہی ہے، ایک واضح اعلیٰ مقصد، ڈیفینٹ چیف ایم۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی زندگی کا وہ سب سے بڑا مرکزی مقصد ہے جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ واضح ہونا چاہیے، قابل پیمائش۔ اسے لکھنا ہے اور روزانہ صبح شام کسی قانون کی طرح دہرانا ہے۔ ذریعہ ایڈیسن، فورڈ اور بارنز کی مثالیں دیتا ہے، ان سب کا ایک اٹل مقصد تھا۔ اچھا، اس کا ایک فارمولا بھی بتایا گیا ہے، میں وہ شخص ہوں، پھر اپنا مقصد بتائیں، ایک ڈیڈ لائن رکھیں اور وجہ بتائیں کہ کیوں حاصل کرنا ہے۔ یہ آپ کی ساری توانائی کو ایک جگہ فوکس کر دیتا ہے۔ یہ تو سمجھ آتا ہے، مقصد سے سمت ملتی ہے۔ لیکن وہ جو پرانی عادتیں ہیں، پرانا کمزور میں، وہ روکے گا تو؟ شاید یہی وہ چوتھی مشق آتی ہے، روحانی جنگ والی۔ یہ سننے میں ہی بڑا انٹینس ہے۔ یہ ہے انٹینس، کیونکہ تبدیلی آسان نہیں ہوتی نا۔ ذریعہ کہتا ہے کہ پرانے آپ کو صرف سمجھانے سے کام نہیں چلے گا، اسے طاقت سے بدلنا ہوگا۔ طاقت سے؟
ہر بار جب آپ آئینے کے سامنے وہ اعلان کرتے ہیں، جب اپنے مقصد کو دہراتے ہیں، تو یہ پرانے کمزور نفس کے لیے آپ سمجھے موت کی گھنٹی ہے۔ یہ آٹو سجیسچن ہے، خود کار تجویز۔ آپ اپنے لاشعور کو نئے حکم دے رہے ہیں۔ یہ ایک جنگ ہے جو آپ روز اپنے اندر لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور پانچویں مشق، وہ اس جنگ میں جیتنے کے لیے ہتھیار دیتی ہے، نیا تصور بنانا، کریٹنگ دا نیو کنسپشن، یعنی صرف بولنا نہیں، اسے محسوس بھی کرنا ہے۔ بالکل۔ آپ کو وہ شخصیت جو آپ بننا چاہتے ہیں اسے پہلے اپنے ذہن میں دیکھنا ہے، اسے چلتے ہوئے، بولتے ہوئے، فیصلے کرتے ہوئے، کامیاب ہوتے ہوئے محسوس کرنا ہے۔ جیسے کارنیگی کرتے تھے۔ جی، کارنیگی کی مثال دی ہے۔ جب آپ کا تصور، آپ کی تکرار اور شدید جذبہ مل جاتے ہیں نا، تو وہ آپ کی نئی پہچان بن جاتی ہے۔ آپ وہی بن جاتے ہیں جس کا آپ مسلسل تصور کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں۔ واہ، یہ تو پورا ایک نظام بن گیا۔ اچھا، کیا کوئی اصول بھی ہیں؟ مطلب اس عمل کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے وہ روحانی قانون اور کچھ ممنوعہ جملوں کا ذکر تھا۔ جی بالکل۔ ذریعہ ایک بنیادی روحانی قانون بتاتا ہے، وہ یہ کہ آپ کا لاشعور جو سوچ آپ بار بار سب سے زیادہ شدت سے دہراتے ہیں اسے حقیقت مان لیتا ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ اوہ، آپ کے الفاظ آپ کی دنیا بناتے ہیں۔ اسی لیے کچھ جملے ہیں جن سے بالکل بچنا ہے، کیونکہ وہ کمزوری کو دعوت دیتے ہیں۔ کون سے جملے؟ جیسے میں کوشش کر رہا ہوں، یا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، امید تو ہے، یا میرا موڈ نہیں۔ یہ تو ہم روز بولتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ غیر یقینی کی زبان ہے، کمزوری کی۔ اس کی جگہ یقین اور عزم والے الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ راک فیلر کی مثال ہے کہ کیسے وہ اپنی بات چیت سے مشکل حالات پر قابو پاتے تھے۔ صحیح۔ اور یہ جو روز کی جنگ اور تعمیر ہے، اس پر نظر رکھنا کتنا ضروری ہے، اپنی پروگرس کو دیکھنا؟ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ذریعہ کہتا ہے کہ رات کو آئینے کے سامنے اپنا احتساب کریں، خود سے پوچھیں آج کا مقصد کیا تھا، کیا میں نے اس کے لیے کچھ کیا، کون سا جذبہ غالب رہا، طاقت والا یا کمزوری والا، اچھا، کہاں میں نے ڈسپلن دکھایا، اور کل کے لیے میرا کیا اعلان ہے۔ ایڈیسن کی طرح جو اپنی ہر ناکامی کو بھی لکھتے تھے تاکہ سیکھ سکیں، ہمیں بھی روز کا حساب رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آخری بات، جو شاید سب سے مشکل ہو، بہانے۔ بہانوں کا کیا کریں؟ بہانے وہ زہر ہیں جو کمزوری کو زندہ رکھتے ہیں۔ ذریعہ صاف کہتا ہے ذمہ داری لیں، پوری ذمہ داری۔ مطلب غلطی ہو جائے تو مانیں، اسے ٹھیک کریں اور فوراً آگے بڑھیں۔ ہنری فورڈ کی مثال دی ہے، وہ ٹال مٹول یا بہانے بالکل برداشت نہیں کرتے تھے۔ جب تک آپ بہانے بناتے رہیں گے، وہ کمزور آپ زندہ رہے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ 30 دن کا عمل، روز آئینے میں خود سے بات کرنا، بامقصد بات، واضح مقصد طے کرنا، اسے دہراتے رہنا، نئی شخصیت کو تصور کرنا، محسوس کرنا، اور بہانوں کو ختم کرنا، ہاں یہ سب مل کر ہمارے اندر کے اس کمزور ترین ورژن کو ختم کر سکتا ہے۔ بالکل۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ ایک فیصلہ ہے، روز کا عمل ہے، ایک جنگ ہے۔ آخر میں وہ ایک رسم کا بھی بتاتے ہیں، 30ویں دن پرانی کمزوریوں کی لسٹ کو جلا دینا اور نئی طاقتور شناخت کا حتمی اعلان کرنا۔ جی ہاں، اور جو آخری سوچ ذریعہ پیش کرتا ہے نا، وہ بڑی گہری ہے کہ یہ صرف تھوڑی دیر اچھا محسوس کرنے کی بات نہیں ہے، یہ یقینی بننے کی بات ہے۔ سرٹن۔ یقینی۔ جب کوئی انسان اپنی پہچان کو روز اپنے الفاظ سے، تصور سے، عمل سے اتنا پکا کر لے کہ وہ اس کا اٹل یقین بن جائے، تو باہر کی دنیا بھی، حالات بھی اس کے مطابق ڈھلنے لگتے ہیں۔ تو سوال پھر یہی رہ جاتا ہے کہ جب کسی کی اپنی بات ہی اس کا قانون بن جائے، تو کیا واقعی کوئی تبدیلی ناممکن رہتی ہے؟